تو مسلسل مطالعہ کی عادت کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اٹ از ڈیفائننگ کریکٹرسٹک آف گریٹسٹ لیڈرس. جو اس موضوع پہ تحقیق ہوئی ہے اس سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اس دور میں نالج لیڈرز کا کردار کسی بھی آرگنائزیشن کی کامیابی میں بڑا کلیدی کردار ادا کرتا ہے. مائیکل سیمنز اپنے ایک بلاگ 5 آور رول، اف یو آر ناٹ لرننگ 5 آورز پر ویک یو آر irresponsible میں لکھتا ہے کہ کمٹمنٹ ٹو اے ہیبٹ آف آن گوئنگ لرننگ with reading as a core activity of successful and busy leaders. تو مطالعہ کی عادت گارنٹی کرتی ہے انوویشن، انسائٹ، پرسنل افیکٹونیس، ایمپیتھی. اس سے لیڈرز کو کویسچننگ اور ایکسپلوریشن آف نیو آئیڈیاز کا موقع اور صلاحیت حاصل ہوتی ہے. اس سے انہیں ایبسٹریکٹ ریڈنگ سکلز حاصل ہوتی ہیں. مطالعہ کی عادت آپ کو دوسروں کی مؤثر رہنمائی کرنے میں بڑی مددگار ثابت ہوتی ہے، اس لیے کیونکہ یہ عادت it increases verbal intelligence, making a leader more adept, articulate communicator. It improves emotional intelligence, and heightened emotional intelligence improves the leadership and management ability. یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے بزنس ٹائٹنس ہمیشہ سے ایوڈ ریڈرز رہے ہیں. نیو یارک ٹائمز کے مطابق اسٹیو جابس کو ولیم بلیک کی تحریروں میں انتہا کی دلچسپی تھی. فل نائٹ جو کہ نائکی کا بانی اور چیئرمین تھا، اس کی لائبریری میں آپ کو جوتے اتار کر جانا پڑتا تھا اور جا کے آپ کو جھکنا پڑتا تھا باقاعدہ. ہارمن انڈسٹریز کا فاؤنڈر سڈنی ہارمن شیکسپیئر اور ٹینیسن کا دیوانہ تھا. وہ ان کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ جو اور دیگر شعراء کے بارے میں کہتا تھا کہ یہ اوریجنل سسٹم تھنکرز ہیں. پیشن اینڈ پرپز میں ڈیوڈ گارڈن لکھتا ہے کہ کارلائل گروپ کے فاؤنڈر ڈیوڈ جو روبنسٹن تھا اس کے بارے میں لکھتا ہے کہ ہی ریڈز ڈزنز آف بکس ایچ ویک. تو تاریخ ایسے بے شمار بزنس لیڈرز جو گریٹسٹ لیڈرز ہوئے ہیں ان کے بارے میں بھری پڑی ہے کہ کس طرح وہ مطالعہ کی عادت ان کی زندگی میں شامل تھی اور ان کی زندگی کا حصہ تھی، اور براڈ ریڈنگ cultivated in them the knowledge, habit and talents to improve their organizations. تو ہم یہاں پہ متعدد لیڈرشپ کی مثالوں سے سمجھیں گے کہ ریڈنگ ہیبٹ ایک بڑا عظیم لیڈر بننے میں کیسے کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اور بڑے بڑے اعلیٰ دماغ اور انسانی تاریخ کے بہترین بزنس اور پولیٹیکل لیڈرز کس طرح اس ریڈنگ ایکٹیویٹی میں انگیج تھے. اور یہ آپ کو اس 21ویں صدی میں یہ ہیبٹ آگے بڑھنے میں، لیڈ کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. تو یہاں پہلے کچھ بنیادی تھیوریز کو ڈسکس کرتے ہیں جو لیڈرشپ کے بارے میں جو لیڈرشپ لٹریچر ہے اس میں ڈسکس کی گئی ہیں. اور لیڈرشپ تھیوریز، لیڈرشپ لٹریچر، نالج مینجمنٹ لٹریچر اور آرگنائزیشنل مینجمنٹ لٹریچر یہ سجیسٹ کرتا ہے کہ آرگنائزیشنز کے لیڈرز کی طرف سے نالج سپورٹ میں کمی، ریسرچ میں کمی ایک اہم فیکٹر ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے فیلئر کا. یہ لٹریچر ہمیں بتاتا ہے کہ نالج سپورٹ اور علمی حوصلہ افزائی کسی آرگنائزیشن میں اٹ بلڈز سسٹینیبل کمپیٹیٹیو ایڈوانٹیج. اور لیڈرشپ کے لٹریچر کا مطالعہ ہمیں بتاتا ہے کہ مینجمنٹ آف انفارمیشن اینڈ نالج اور امپورٹنٹ لیڈر فنکشنز. یہ جو لٹریچر ہے ہمیں سجیسٹ کرتا ہے کہ نالج possessed by leaders are important for organizational performance and improvement. اس کی ٹرائل اپروچ آف لیڈرشپ ہے. یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نالج
possessed by leaders are important for organizational performance. اسی طرح جو contingency approach ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ knowledge acquisition is the core dimension of leaders and their behavior that have a direct impact on organizational performance. تو اسی طرح جو ٹیکسونومک اپروچ ہے یہ ہمیں بتاتی ہے کہ knowledge acquisition and use of knowledge in the problem solving as superordinate dimensions of leaders' behavior. اور دوسری طرف جو knowledge based theory of firm ہے یہ آرگو کرتی ہے کہ جی organizations can achieve competitive advantage by the process of creating knowledge. لکشمن جس نے اس موضوع پہ بڑا اہم کام کیا ہے اور اس نے ایک گراؤنڈڈ تھیوری اپروچ اڈاپٹ کی ہے اور وہ لکھتا ہے کہ آرگنائزیشنز میں لیڈر کے کردار پر اس نے بہت زور دیا اور اس نے کہا ہے کہ جی لیڈرز رول ان نالج مینجمنٹ starts with the leader's own realization of the importance of knowledge management. اس میں تھوڑا میں بعد میں آتا ہوں. تو ہم بات کر رہے تھے کہ یہ عادت مطالعہ کی محض صرف شوق یا عادت یا کوئی ذاتی رویہ نہیں ہے. اس کا بڑا گہرا کردار ہوتا ہے کسی انسان کے یا کسی لیڈر کے اس کے اپنے ارد گرد کے ماحول کو بہتر بنانے میں. اگر وہ کوئی بزنس لیڈر ہے تو اس کی آرگنائزیشنل پرفارمنس پہ براہ راست اس کا ایک اثر ہوتا ہے. نکولا ٹیسلا، یہ وہ کرولوش عثمان والا نکولا نہیں، یہ بڑا عظیم سائنسدان ہوا ہے. یہ جس نے 100 سال پہلے پیش گوئی کرتی تھی کہ موبائل فون جیسی حیران کن ڈیوائس آ رہی ہے. تو اس کے تقریباً 300 پیٹنٹس ہیں، مطلب 300 کے قریب اس نے ایجادات کی تھی. اس سے 8 زبانیں آتی تھی. کیسے؟ اس کا جو باپ تھا اس کی ایک ہیوج لائبریری تھی. یہ شمع جلا کر ان کی روشنی میں مطالعہ کرتا تھا. یہ ایک انسیشیبل ریڈر تھا اور اس کی عادت نے اس کے اندر غول اس کے فوٹوگرافک میموری، پاورفل امیجنیشن اور ملٹی ڈائمینشنل ویژولائزیشن کی صلاحیتیں پیدا کر کے اسے ایک عظیم سائنسدان بننے میں مدد کی تھی. ٹیسلا انک آپ جانتے ہیں ایک امریکہ کی بڑی مشہور کمپنی ہے، یہ کیلیفورنیا میں بیسڈ ہے. اس کا سی ای او ایلن مسک، جس سے آپ یقیناً واقف ہوئیں گے، ایک بڑا میڈیا فگر ہے. تو یہ ٹیسلا کا پروڈکٹ آرکیٹیکٹ ہے اور اسپیس ایکس کا یہ لیڈ ڈیزائنر ہے. اس کا کہنا ہے کہ از ون آف دی بلینئرز اور میرے خیال میں غالباً اس وقت سب سے امیر آدمی ہے دنیا کا. تو اس کے مطابق کہ اسے مطالعہ کی عادت نے اس کے ایمبیشنز کو فیول کیا. آپ نے ایک انٹرویو میں وہ کہتا ہے کہ آئی واز ریزڈ بائی بکس. وہ جب 9 سال کا تھا تو اس نے انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا پوری پڑھ لی تھی اور کمپلیٹ پڑھ لی تھی. اور جب وہ نوجوان تھا تو ایک دن میں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 10 گھنٹے مطالعہ کرتا تھا. اور اس کا والد کہتا ہے کہ اس نے لکھا ہے کہ وین ایور دے وینٹ ٹو اے پارٹی تو ایلن مسک would slink away into the library and read books. تو اسی طرح بل گیٹس ہر ہفتے ایک کتاب پڑھتا ہے اور یہ ہر ہفتے مطلب سال میں 50 کتابیں. اس نے نوجوانی میں سائنس فکشن ناولز اور انسائکلوپیڈیاز بڑے شوق سے یہ پڑھتا ہوتا تھا. اس سے ایک بار پوچھا گیا، یہ انٹرنیٹ پہ انٹرویو اس کا اویلیبل ہے، کہ اس کی کامیابی میں کیا ریڈنگ کا بھی کوئی کردار تھا؟ تو اس نے کہا ایبسولیوٹلی. اور وہ اس طرح کے اس کے الفاظ ہیں کہ ایوری بکس ٹیچ می سم تھنگ نیو اینڈ ہیلپس می سی تھنگس ڈفرینٹلی. اور اسی طرح تو اس چند بڑے ناموں کا میں نے ذکر کیا اور یہ پولیٹیکل بڑے پرومیننٹ بزنس لیڈرز ہیں اس وقت دنیا میں. فیس بک کا فاؤنڈر ہے مارک زکربرگ. میں اپنی اکثر سپیچز میں اس کا ذکر کرتا ہوں.
اسٹیو جابز ہے، دیگر تمام بڑے نام اور جو فارچون 500 کمپنیز ہیں، ان کے سی ای اوز، کسی بھی سی ای او کو آپ زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ کو انکشاف ہوگا کہ ان کی بھاری تعداد روزانہ 2 سے 3 گھنٹے مطالعہ کرتی ہے۔ میں وارن بفٹ کا ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا، اس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنی دن کا 80% وقت مطالعہ میں گزارتا ہوں، اس لیے کہ میں جہاں پہ پہنچا ہوں اس میں بڑا کردار کتابوں سے حاصل ہونے والے آئیڈیاز کا ہے۔ اینڈریو کارنیگی، جس کی میں بہت مثالیں دیتا ہوں، یہ چونکہ میں اس لیے زیادہ تر مثالیں میں نے امریکہ سے اس لیے دی ہیں کہ اس موضوع پہ زیادہ تر امریکنز نے کام کیا ہے، امریکہ میں ہی تحقیق ہوئی ہے اور امریکن بزنس لیڈرز پہ ہی تحقیق ہوئی ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ اس متعلق زیادہ کام نہیں ہوا تو ہم زیادہ نہیں جانتے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے بزنس لیڈرز ہیں ان کی عادات کیا ہیں اور ان کی زندگی میں مطالعہ کا کتنا اہم کردار ہے۔ سوائے 1-2 کتابیں لکھی گئی ہیں، وہ بھی ہمارے جو ادیب ہیں، ہمارے جو جرنلسٹ ہیں، ان کی زندگی کے بارے میں اور ان کے مطالعہ کے شوق پہ روشنی ڈالتی ہیں، ادروائز ہمارے بزنس لیڈرز پہ کام نہیں ہوا۔ اور تو اس لیے ہم امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں اور ان کے جو بزنس لیڈرز ہیں ان کی مثالیں دیتے ہیں، جنہوں نے چھوٹے چھوٹے انتہائی نامساعد حالات میں کام شروع کیا اور ملٹی نیشنل کمپنیز کھڑی کی۔ اینڈریو کارنیگی، جس کی میں بڑی مثالیں دیتا ہوں اپنی تقریروں میں، یہ انتہائی غریب آدمی تھا لیکن جب یہ فوت ہوا تو اس وقت دنیا کا سب سے امیر انسان تھا۔ اور اس نے جو ٹیکنیکس، ون آف ہز ٹیکنیکس جس نے اسے امیر ترین آدمی بنایا وہ یہ تھی کہ وہ انتہائی سستے ریٹ پہ لوہا بیچتا تھا مارکیٹ میں۔ اسے کنگ آف سٹیلز کہتے ہیں۔ اس کی اکیلے کی انڈسٹری اتنی لوہا پروڈیوس کرتی تھی جتنی یو کے، کینیڈا اور امریکہ کی مجموعی انڈسٹری پہ نہیں کرتی تھی۔ اور سیکریٹ اس کا یہ تھا کہ جس پرائس پہ وہ سیل کرتا تھا اس پرائس پہ ان کی کاسٹ ہوتی تھی باقی انڈسٹریز کی۔ تو اس نے کہا کہ میں نے یہ ٹیکنیک ایک کتاب میں پڑھی تھی جو میں نے ادھار لے کر کسی امیر شخص کو، جب لائبریری میں جہاں پہ میں سیچرڈے گزارتا تھا، وہ جب فوت ہوا تو اس نے اپنی ساری دولت علم کی اشاعت میں خرچ کر دی اور اس نے اپنی ذاتی پیسوں سے 3000 لائبریریاں بنائیں امریکہ، کینیڈا اور برطانیہ میں۔ کارنیگی لائبریری نیٹ ورک آج بھی امریکہ کا ایک بڑا معظم ایک نیٹ ورک ہے پورے امریکہ میں لائبریریز کا۔ تو یہ چند مثالیں ہیں سمجھنے کے لیے، اور چند ریسرچ سٹڈیز میں نے آپ کو بتائی ہیں، بنیادی کچھ تھیوریز ڈسکس کی ہیں سمجھنے کے لیے کہ اس دور میں جو کہ ایک انتہائی کمپٹیٹیو اور کریٹیو بھی ہے اور انوویٹیو ایج بھی ہے، کہ جس میں آئے روز نئی سے نئی ایجادات اور نئی سے نئی تحقیقات ہو رہی ہیں، تو اس دور میں بہت ضروری ہے ہمیں پروڈیوس کرنے کی نالج لیڈرز، جن کے اندر یہ صلاحیت ہو، قابلیت ہو اور کریٹیوٹی ہو، آئیڈیاز ہوں، تھاٹس ہوں، پروگرامز ہوں آگے بڑھنے کے اور